مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو شخص رات کو سویا ہوا بیدار ہو، جیسے ہی اس کی آنکھ کھلے اسے چاہیے کہ فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا کرے۔ رات میں جتنی بار بھی آنکھ کھلے اسی طریقے سے عمل کرے۔ جب ایسا کرے گا تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جہنم سے خلاصی دیں گے۔ اس لیے کہ رات کو جب بندہ سویا ہوا ہوتا ہے اس وقت جیسے ہی آنکھ کھلے اس نے اللہ کا نام لیا اور کلمہ طیبہ کی تجدید کی اور پھر سو گیا، ایک تو اس نیند کو اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت میں شمار فرماتے ہیں، دوسرا اس شخص کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس پہ گواہ ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کی گواہی دیتے ہوئے تصدیق کرتے ہیں کہ اے پروردگار اس نے ہمارے سامنے کلمہ طیبہ پڑھا ہے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کسی نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو رات کو نیند سے بیدار ہو کے انسان اپنے حواس میں نہیں ہوتا، لیکن جو شخص اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اللہ کو یاد کرے اور کلمہ طیبہ پڑھے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہترین عمل ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرما دیں۔ تو جو شخص نیت کرتا ہے، رات کو سونے سے پہلے اس چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اسے کلمہ طیبہ یاد کروا دیتے ہیں۔ جو ہی آنکھ کھلی کلمہ طیبہ پڑھ لی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ کہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنا یہ ایک بہترین عمل ہے۔ جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت پہ فرشتوں کو مامور کر دیتے ہیں۔ یہ سویا ہوتا ہے اور فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر درمیان میں جب یہ بیدار ہو کے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد تو وہ فرشتے اس کی حفاظت پہ مامور ہیں، وہ اس کے گواہ بنتے ہیں۔ اسی طریقے سے صبح اٹھتے ہی بیدار ہوتے ہی جو مسنون دعا ہے وہ مسنون دعا اسے ضرور پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ سنت جو بھی ہے وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ دعا بیدار ہونے کے بعد جب یہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس سونے کو عبادت میں شمار فرماتے ہوئے اس کے جو دن آگے آ رہا ہے اس میں برکتیں پیدا کر دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قدم قدم پہ اس کے حامی و ناصر ہوں گے۔ اس لیے ہر موقع پہ جو مسنون دعا ہے ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کے لیے دعائیں بتائی ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کریں اور اہتمام کے ساتھ جب ایک عادت بنائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب کچھ عبادت میں شمار فرما دیں گے۔ اس کا کوئی بھی وقت وہ ضائع نہیں ہوگا بلکہ وہ برکت والا وقت ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے موقع دے تو وہ رات میں بھی یہ ذکر کرے اور دن کو بھی فارغ اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھے، اس لیے کہ جو ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندوں کی ہے اور جو ذکر سے محروم ہوتا ہے اس کی مثال مردہ کی سی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے، اپنا کرم فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم دنیا میں میرا ذکر کرو، چاہے
خفیہ طور پہ کرو، علل اعلان کرو، لیکن میں تمہارا ذکر اپنی اس رحمت اور برکت والی جماعت جو کہ فرشتوں کی جماعت ہے اس میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، آمین۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔